لله حمد الشاكرين الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباده الصالحون وخيرا من ذلك كما حمد نفسه في كتابه الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد مصليان کرام اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا دین اسلام جیسا دین عطا فرمایا قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمایا ماہ شعبان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا اس کی عنایتیں اس کی رحمتیں اس کا کرم اس کی کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عنایتیں اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو ایسی ایسی بے شمار زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھیں کہ جب اس نے اتنا نوازا ہے، آپ کو صورت بھی دی، سیرت بھی دی، رسول اللہ کی غلامی بھی عطا فرمائی، دین اسلام بھی عطا کیا، تو اب اس کا کچھ تو حق بنتا ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں میرا شکر کرو، واشکرونی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم انکار نہ کرو، کفر نہ کرو۔ اچھا انسان ہے، کل بنی آدم خطاؤ،
بنی آدم ہے، خطا سرزد ہو جاتی، گناہ ہو جاتے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور ارشاد فرمایا توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اب اس دونوں کا جوڑ دیکھیں، ارشاد فرمایا یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ توبہ کہے گا کون؟ بھی معافی کون مانگتا ہے؟ معافی مانگنے والا کون ہوگا؟ جس نے جرم کیا ہوگا وہی معافی مانگے گا نا، پر جس نے جرم ہی نہیں کیا ہے تو معافی کیا مانگے ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر مجرمین بھی معافی مانگتے ہیں اور معصومین بھی معافی مانگتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، خطا کا سرزد ہونا مصطفیٰ سے ممکن ہی ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے رب سے دن میں 80 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ سوچے صحیح معصوم ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ سب کچھ، اتنی معافیاں کیوں؟ اتنی معافیاں آپ کی بارگاہ میں کیوں ہے کہ 80 مرتبہ 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں اور اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ جملے ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ معاف تو اسے کیا جاتا ہے نا، معاف تو اسے کیا جاتا ہے نا جو گناہ گار ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو کوئی گناہ ہی نہیں، پھر آپ کے لیے جواب ملے گا نادانو تم نہیں جانتے، میرے لیے میں جو یہ 80 اور 100 مرتبہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہوں نا، یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری امت دیکھ لے کہ میں نبی ہو کر اتنی توبہ کرتا ہوں، تم امتی ہو اس سے زیادہ توبہ کیا، امتی ہو اس سے زیادہ توبہ کیا کرو۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ساری زندگی گزر جائے، ایک مرتبہ بھی ہم لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوستو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو یاد رکھو توبہ کرنا ہی ہوگا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آدمی بولتا ہے یار میں نے کیا گناہ کیے ہیں کہ توبہ کروں، ایک وقت نماز نہیں پڑھی، زندگی میں اکثر جھوٹ بولتا رہا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں نے گناہ ہی کیا کیے۔ ارے یار کیا گناہ کرنا چاہتا تھا اللہ کے بندے کہ تو نے اتنے گناہ کیے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں توبہ کہیں سے کروں؟ جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، چغلیاں کرتا رہا، دوسروں کے مال کو غصب کرتا رہا، دوسروں کو تکلیف دیتا رہا، اور کہتا ہے کہ میں نے گناہ ہی کیا کیا۔ ارے یہ کہ قدم اگر اٹھتا، ارے زندگی ہے، کھیلتے رہتے ہیں لوگ، دنیا لہو و لعب، دنیا ایک کھیل کود کی جگہ ہے، کھیلتے رہتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے،
مدینے کی گلیاں، نوجوان کھیل کود رہے ہیں، لہو و لعب میں ہیں، ہنس رہے ہیں، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نوجوانوں کیا تمہیں بخشش کا پروانہ مل چکا ہے؟ تمہاری بخشش ہو گئی؟ نہیں یا رسول اللہ، کچھ معلوم نہیں۔ فرمایا جب تم کو بخشش کا پروانہ نہ ملا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ ان گلیوں میں کیوں کھیل کود رہے ہو؟ تم کو تو اللہ سے توبہ کرنے، استغفار کرنے اور اس کی یاد کرنے سے کیسے فرصت مل گئی جو کھیل کود رہے؟ آج ہم ایک چھوٹے سے وقت میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ مار لیے، یہاں گالوں پہ ہاتھ پھیر لیے، کان پکڑ لیے توبہ ہو گئی، نہیں، اس کا نام توبہ نہیں۔ توبہ اس کا نام ہے کیا آپ اپنے گناہوں کو نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالیں۔ میں جب سے پیدا ہوا آج تک میں نے کتنے گناہ کیے، ہر دن میں کتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی ہر دن کر رہا ہوں، لیکن نہ وہ میرا رزق بند کرتا ہے، نہ کھانا بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ مجھے صحت دینے سے روکتا ہے، نہ آرام دینے سے روکتا ہے، نہ کیا ہے ہماری نیندوں پر پابندی لگاتا ہے، نہ ہماری زبان بولنے سے ختم ہو جاتی ہے، ارے ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، تم اس کے نافرمان ہو، وہ تمہارا رب ہے جو عطا کرتا ہے۔ کبھی تو کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کر دو آنسو بہا لیے، رب کی بارگاہ میں کبھی تو التجائیں کی ہوتی، میرے مولا میں بڑا گنہگار اور تو توبہ سے پیار کرنے والا ہے، توبہ سے پیار کرنے والا ہے، لہذا مجھے معاف کر، اللہم اغفر لی، مولا مجھے معاف کر۔ ہے نا، نمازوں میں بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہتے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے۔ اگر یہ زبان سے ہوتا ہے، کبھی دل سے بھی کہا، آدمی جب دل سے کہتا ہے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، مجرم سمجھ کے لاتا ہے، خدا مندی میں التجائیں کرتا ہے۔ آپ سوچے صحیح، یہاں پر اگر کچھ ہو جائے، اگر کیا ہے حکومت کے خلاف، ہمارے محلے کے بڑے کے خلاف، یا کسی بزرگ یا پیر کے خلاف یا عالم کے خلاف، اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ ہاں یار میں نے اچھا نہیں کیا، جس کے بارے میں بھی میں نے غلط کیا، یہ میرا فعل برا تھا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں اب ایسا نہیں کروں۔ ایک جملہ کیا تھا؟ معاف کر دو۔ دوسرا جملہ تھا میں اب ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کا نام توبہ ہے کہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اس کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ اگر یہ اقرار کر لیا تو پھر پکی توبہ ہے، پھر پکی توبہ ہے۔ صرف اتنا کیا مجھے معاف کر دو، کام نہیں چلتا۔ آنے والے وقت میں ان غلطیوں کو چھوڑنا، اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، اللہ نے آپ کی کتنی ہمت بتائی، کتنی ٹھارس بتائی۔ ارشاد فرمائے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور اچھے عمل زیادہ نہ کرنے والے۔ جب یہ گناہ گار خطا کاروں کو دیکھا تو فوراً بندے کے ذہن میں آیا
کہ میری تو بخشش کا سوال ہی نہیں، میں تو چلا گیا کام سے، کیوں؟ میرے نفس نے مجھ سے گناہ کرا لی، میری خواہشات نے مجھے اس میں لپیٹ دیا۔ جب بندے میں یہ احساس ندامت پیدا ہوا تو اب چونکہ وہ تو مالک ہے نا، اس نے پیدا کیا، تو اب اس نے دیکھا میرا بندہ مایوس ہو رہا ہے، اس کی مایوسی کو ختم کر، مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یحب، محبت کرتا ہے ان سے۔ ہوتا ہے ہمارا صرف پسند کرنا اور ایک ہوتا ہے محبت کرنا۔ فرمایا میں ان سے ان کو پسند بھی کرتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اب یہ پاکی کیا تھی؟ آپ نے کیا ہے؟ غسل کیا، وضو کیا، پاک صاف کپڑے پہنے تو آپ کو پاکی حاصل ہو گئی، نماز کے لائق ہو گئے، قرآن پڑھنے کے لائق ہو گئے، عبادت کرنے کے لائق ہو گئے، کیوں؟ پاکی ہو گئی۔ اب یہ پاکی آپ کو باطنی پاکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کا ظاہر بھی پاک ہے، جن کا باطن بھی پاک ہے، جنہوں نے نیت پاک کر لی، جنہوں نے دل پاک کر لیا، جنہوں نے ارادے پاک کر لیے، جن کے قدم پاکی کی طرف اٹھتے ہیں اور جن کے قدم چلتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے چلتے ہیں، مصطفیٰ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں، رسول اللہ کے نقش قدم پر اٹھتے ہیں۔ دوستو، صرف ظاہر پاکی ہی نہ ہو بلکہ باطنی پاکی بھی ہو جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ اس نے بندوں کو حوصلہ دے دیا، بندوں کو حوصلہ دے دیا، اور اس حوصلے میں آپ غور کریں، بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ ہے، ایک شخص ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اس طرح سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بس ادھر گناہ کیا، احساس ہوا، توبہ کر لی، پھر اس کے بعد میں جب گناہ کے لیے پھر نفس نے ابھارا تو پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا۔ جب 40 سال اس کی اس تجارت کو گزر گئے، کبھی توبہ کر رہا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں بندے سے کہہ دو، یہ جو بار بار توبہ ہو رہی ہے، بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے، گناہ کر رہا ہے، اگر اپنی توبہ کرنے کے بعد تو نے توبہ توڑ دی تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں۔ یہ لفظ یہ بتاتا ہے ابھی تک ناراض نہیں ہوا، اتنا پرانا گناہ گار مگر اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے۔ فرماتا ہے موسیٰ اس سے کہہ دو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ کی توبہ تو۔ پیغام پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہلوا دیا، رب ایسے ایسے فرماتا ہے بندے توبہ مت توڑنا، اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بن سکے۔ اس نے بھی سوچا یار میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے تو عمل کرو، عمل کرو۔ ساتھ توبہ کر لی، نیکیوں میں لگا ہوا ہے، نفس و نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انانیت، تکبر، غرور، انا خیر من، شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، نفس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ نفس نے پھر ابھار دیا، توبہ ٹوٹ گئی، توبہ ٹوٹ گئی۔ وہی نازل موسیٰ اس سے کہہ دو میں ناراض ہو گیا، اور کہہ رہا ہے اللہ ہے
اچھا کوئی ضرورت تھی کیا اس کی کہ اللہ بتائے جس سے ناراض ہے ناراض ہے، جس سے راضی ہے راضی؟ لیکن بتانا بھی ہے میرے بندے تو یہ کر رہا ہے نا، سن لے میں ناراض ہوں۔ موسیٰ بتا دو اس کو میں ناراض ہو گیا۔ پیغام پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے کہلوا دیا، سنو منع کیا تھا، اب تم نے تو پھر وہی حرکت کر دی۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اتنا جملہ سننا تھا بجلی کی، کپڑے چاک کیے، جنگل کی طرف نکل گیا کپڑے پھاڑتا ہو، اور جنگل میں آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا اے میرے اللہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے، تم مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ بتا میرے مولا کیا میرے گناہوں نے تجھے کوئی نقصان پہنچا دیا؟ اللہ میرے اللہ کیا میرے گناہوں سے تجھے کوئی نقصان ہو گیا؟ یا پھر یہ بتا دے کہ تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا جملے کہہ رہا رب کائنات کی بارگاہ تک پہنچ، تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا تو نے بندوں کو عفو درگزر اور معاف کرنے سے بالکل مطلب یہ ختم کر دیا، اب تو کسی کو معاف نہیں کرے گا؟ کہتا ہے میرے مولا ایک کام کر، یہ جتنی مخلوق ہے نا اور ساری کی ساری گناہگار ہے، ان سب کے گناہ مجھے دے دے، ان سب کو معاف کر، ان سب کے گناہوں کے عوض مجھے سزا دے دے۔ جب تو دینا ہی چاہتا ہے مولا یہ بتا دے کہ اگر یہ بندے تیرے در سے جائیں گے تو پھر کہاں کس کو تلاش کریں؟ اگر تو ہی ان پر کرم نہ کرے تو کوئی ہے کائنات میں دوسرا کرم کرنے والا؟ تیرے علاوہ کوئی ہے جو گناہ بخشے؟ مولا اگر ایسا ہی ہے تو سب کو معاف کر دے، بس مجھے اکیلے جہنم میں ڈال دے، سزا دے دے، جو چاہے کر لے۔ یہ جملے اٹھے، پھر وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور فرشتے نے آگے کہا اس کو جنگل میں جا کے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا اور 40 سال کے سارے گناہ معاف کر دیے، کیوں تو میری رحمت پر بھروسہ ہے، میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ مسلمانوں اگر کتنی بھی گناہ ہو گئے تو یہ مت سوچو کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ مت سوچو کہ میرے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یقین جانے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پرسوں اتوار کے دن 4 شعبان پدر بھی رہا تھا، ایک تو ہوتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں مجھے دے، ایک ہوتا ہے کہ سخی خود دے رہا، بلا کے دے رہا، آواز دے کے دے رہا، پیغام بھیج کے دے، یاد کی آنے والی شب برات وہ ہے کہ سورج چھپنے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور وہاں آنے کے بعد کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کر دے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ آپ نہیں گئے، آپ نہیں گئے، رب خود آواز دے کے بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے اسے رزق دے دوں گا، اولاد مانگے اولاد دے دوں گا، مال مانگے مال دے دوں گا، صحت مانگے صحت دے دوں گا، کہتا ہے جو چاہے مانگ لے سب دے دوں گا، سب دے دوں گا۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے، اس پہ تو تمہیں مان جانا چاہیے۔ ایک تو خود مانگنا ہے مجھے دے دو، نہیں صاحب آگے بڑھو، چاہا تو دے دیا، چاہا تو آگے بڑھا دیا، لیکن ایک سخی خود پکار کر کہہ رہا ہے کوئی جو لے گا؟ ذرا ایک بار مانگ کر تو دیکھ، میرے خزانے تو کھلے ہوئے، عطا کر دوں گا۔ مسلمانوں افراد کو غفلت سے نہ گزارو۔ ہمارے لوگوں میں خیر اب تو اللہ کا کرم ہے،
لیکن تھوڑا عرصہ پہلے تو یہ شب برات ہماری بالکل پٹاخوں والی رات بن گئی، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ اور نوجوانوں میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اور کرتا ہوں، یہ رات آتی ہے نا، جاگنے کا نظریہ تو ہوتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ رات بھر جاگیں گے، اچھے کپڑے سلوا کے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، سرما لگائیں گے، اچھا میک اپ کریں گے، لیکن مسجد میں آ کر صرف فرض نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی ٹو ویلر اٹھا کر آپ اس میں ریس لگائیں گے، دوڑیں گے، خود بھی چوٹ کھائیں گے، دوسروں کو چوٹ کھلائیں گے۔ بعض بچے ہمارے ڈھیلے اٹھا کر کتوں پر مارتے ہیں، جانوروں پر مارتے ہیں۔ ارے یہ رات تم کو مارنے کے لیے دی گئی، یہ رات تم کو گاڑیاں دوڑانے کے لیے دی گئی، یہ رات تم کو لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے دی گئی؟ نہیں، یہ رات تمہیں آسانی کے لیے دی گئی ہے۔ ارے خود بھی رو کر اپنے لیے دعا کرو اور دوسروں کے لیے بھی ربی بارگاہ میں التجائیں کرو کہ میرے مولا تو ان کو کچھ عطا فرما دے، ہماری قوم کو عقل سلیم دے، علم دے دے، آسانیاں دے دے، ہماری مسجدوں کی، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر لے مولا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر لے مولا۔ یہ سارا کچھ تمہارا ہونا چاہیے۔ نوجوانوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم لوگ کبھی ایسا مت کرو کہ تم لوگ کیا ہے اپنی گاڑیاں دوڑاؤ اور تم ادھر ادھر شور مچاتے پھرو۔ نہیں، دیکھو ویسے بھی تم کو تکلیف کسی کو پہنچانا حرام ہے، اور اس رات میں تو اور زیادہ حرام، اور زیادہ حرام۔ یہ نافرمانیوں کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے معلوم؟ نافرمانیوں کی بنیاد پر تم سے بارشیں روکی جاتی، تمہارے رزق میں تنگیاں کی جاتی، تم کو پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل ہی کا ایک واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ خشک سالی ہو گئی، قحط پڑ گئے، بارش بند ہو گئی، لوگ پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضور دعا فرما دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، آج کا دور بڑا فتنوں کا دور ہو چکا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی کبھی آتی تھی تو اس دور میں لوگ یا تو اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے یا اللہ کے ولی کے پاس جاتے تھے اور ان سے دعائیں کراتے تھے۔ لیکن ہماری حالت تو کچھ ایسی بن گئی ہے کہ اب ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ غیروں کو لے جانا، مانگنا، کرنا یہ سب جائز نہیں، اور بلکہ شرک بتاتے۔ سوچے سے کیا اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، حضور دعا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا، اعلان کرو کل چلیں گے، نماز استسقاء پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ جنگل میں پہنچ گئے، 70,000 کا مجمع ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی، دعا بھی کی، مگر جو بادل تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور زیادہ سورج تیز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا کیا تیری بارگاہ میں میری وجاہت کم ہو گئی، مقام کم ہو گیا، گھٹا دیا میرا مرتبہ؟ آواز آئی نہیں۔ کہا اگر ایسا ہے تو تو اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بارش فرما، میرا مقام کم ہو گیا؟ نہیں موسیٰ، کم نہیں ہوا، جو دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ پھر میں تو دعا کر رہا تھا نا، کیوں نہیں ملا؟ فرمایا تمہارے 70,000 کے مجمع میں ایک آدمی جس نے عرصہ دراز ہو گیا گناہ ہی کر رہا ہے، کبھی نیکی نہیں کرتا، اسی کی وجہ سے میں نے بارش بند کر دی۔ ایک آدمی گناہ کر رہا تھا پورے شہر کو، سارے شہر کو سزا ملی۔ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ مسلمان بچوں کبھی ایسے لمحات نہ لانا کہ تمہارے ایک لمحے کی غلطی سے پوری قوم اس کی سزا بھگتے، اس سے بچ کے رہنا۔ کیا کروں مولا؟ کہا آواز دے دو کہ وہ گناہگار اٹھ کے تمہارے مجمع سے چلا جائے اور ہم بارش برسا دیں۔ اتنے لوگوں میں میری آواز کیسے جائے گی؟ ارشاد فرمایا ضرور جائے گی، تم آواز
نکالو پہنچانا ہمارا کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں تم میں ایک بہت بڑا گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش بند ہو گئی ہے، لہذا وہ نکل کے چلا جائے، بارش ہو جائے گی، کیوں قوم کو تباہ کرنا۔ اس گناہگار نے کھڑے ہو کے مجمع پر نظر ڈالی، کوئی نہیں نہ کوئی نکل کے گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ میں ہی سوچنے لگا اتنے گناہ کیے اللہ نے کبھی ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، آج اگر اس مجمع سے نکل کر جاتا ہوں تو ذلیل بھی ہو جاؤں گا، رسوا بھی ہو جاؤں گا۔ چادر تھی، بیٹھا، منہ پر چادر ڈالی اور زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا میرے مولا اتنے دنوں گناہ کیے تو نے کبھی مجھے رسوا نہیں کیا، لوگوں پر میرا پردہ فاش نہیں کیا، مولا تیری عزت کی قسم سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما دے، مجھے معاف فرما دے، رسوائی سے بچا دے، رسوائی سے بچا دے مولا کریم۔ اتنا جملہ کہنا تھا، آنسوؤں کا گرنا تھا، بادل آیا، بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا کریم ابھی تو کوئی نکل کے بھی نہیں رہے گا، بارش ہو گئی۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ سنو، جس کی وجہ سے بارش روک دی تھی نا اسی کی وجہ سے بارش کر دی۔ کیوں مولا؟ کہا وہ میری بارگاہ میں رو رہا، مجھ سے التجائیں کر رہا، اس کے آنسو گر رہے تھے، گرنے والے آنسو میری بارگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں، اس لیے اس کے آنسو گرے، میں نے قبول کر لیے، بارش برسا دی۔ فرمایا مولا جب وہ مقبول ہی ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ مجھے دکھا دے۔ ارشاد فرمایا جب گناہوں کے دور میں اس کو رسوا نہ کیا تو اب دکھا کے کیا رسوا نہ۔ مسلمانوں تمہارا رب کتنا کریم ہے، کتنا پیارا ہے، گناہگاروں کی بھی پردہ پوشی کرتا ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ آج 2 دن باقی ہے آپ کی شب برات کو، آپ شب برات میں آئیں، زیادہ سے زیادہ نماز فرض ادا کریں۔ پہلے اتنا یاد رکھ لیں ہمارے نوجوان کرتے کیا ہے، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کیا ہے وہ نفل وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے، آپ پر کسی کا قرضہ آ رہا ہو، آپ قرضہ نہ دیں، سخاوت کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو قرضہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پہلے قرض ادا کرنا لازمی ہے، یہ فرض ہے قرض ادا کرنا، یہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ادا کرنا یہ آپ پر فرض ہے، اس کے بعد آپ کے لیے نفل ہے، اس کے بعد آپ کے لیے نفل ادا کرنا۔ اور رات کے کسی وقت میں گوشے میں بیٹھ کر ذرا دو چار آنسو بہا کر رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کر کے دیکھیں، وہ یقین جانے بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑا کریم۔ مسلمانوں وہ رب وہ ہے کہ جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جو رب کو رب نہیں مانتا، ایک طبقہ وہ ہے مانتا ہی نہیں کہ کوئی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو بھی دیتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے، ایسے کریم رب کی بارگاہ میں کبھی تو مانگا کر لیا، اور خاص طور سے ایسی راتوں میں جن میں وہ خود آواز دے کے کہہ رہا ہو کہ مانگو۔ مسلمانوں وہ رات وہ ہے کہ اس سے غافل نہ ہو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور 15ویں رات رب کائنات کی عطاؤں کی رات ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی اس مسجد میں 9:30 بجے نماز عشاء ادا ہوگی، اس کے بعد میں انشاءاللہ الکریم شب قدر کے تعلق سے جو بھی پروگرام ہوگا آپ اس میں بھی شرکت کریں، نماز میں بھی آئیں۔ نوجوانوں سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ موٹر سائیکلوں کا چلانا، ہائی ہو کرنا، شور مچانا، یہ سب ختم کرنے سے اللہ راضی نہیں، ناراض ہو جائے۔